تو قرآن پاک کی آیت تو دیکھی جاتی ہے، لیکن اس کے پہلے کس چیز کا بیان چل رہا تھا، اس کے بعد کس چیز کا بیان چل رہا تھا، یہ جاننا بھی ضروری ہے، تبھی بندہ قرآن پاک کی صحیح تفسیر سمجھ پاتا ہے۔ آج ہر کوئی سوشل میڈیا پر آتا ہے، ایک آیت مبارکہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے، دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے۔ ارے اس سے پہلے کیا فرمایا، اس کے بعد میں کیا آیت آئی وہ تو پڑھو۔ اس آیت مبارکہ کا کانٹیکسٹ پڑھنا کسی کو نہیں آتا۔ یہ ہمارے مفسرین کا کام ہے، جنہوں نے 10-20 سال محنت کی، پڑھائی میں قرآن پاک کی تلاوت کی، قرآن پاک کو یاد کیا، اس کی تفسیریں پڑھی، پھر حدیثیں پڑھی۔ آج اگر ایک عالم صاحب نے کچھ دنوں پہلے پوسٹ لکھا تھا کہ اگر کسی کو ساری حدیثیں پڑھنی ہو، حدیث کی جو مین ساری کتاب ہے اس کا مطالعہ کرنا ہو، تو اس کے لیے تقریباً 40 سال لگتے ہیں۔ اتنا نالج ہونے والے جو مفسرین ہیں، ان کی تفسیر چھوڑ کر لوگ سیدھا قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، کسی کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھ کے سناتے، دیکھو یہ ترجمہ لکھا ہے، بات ختم۔ ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک سے اگر کچھ بیان کرنا ہے تو اس کا علم ہونا چاہیے، یا پھر جس کو علم نہیں ہے، ہم جیسوں کو علم نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، جو مفسرین نے لکھا ہے وہ بیان کر دینا ہے۔ ہم عام لوگوں کے پاس اتنا علم تو نہیں تفسیر کا، اتنا زیادہ ہمارا مطالعہ تو ہے نہیں۔ سمپل چیز یہ کرنی ہے کہ جو ہمارے اہل سنت کے مفسرین نے جو کیا ہے، بس اب وہی چیز ہمیں پڑھ کر معنی اخذ کرنا ہے، اگر ہم اپنے لیے مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی سی بات ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کوئی ترجمہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے قرآن پاک میں یہ لکھا ہے، آپ دیکھ لو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے، اس کا شان نزول دیکھا جاتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں، کس واقعے کے لحاظ سے وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ تو بس کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن پاک کی جب تفسیر ہم سنیں تو سیاق و سباق کے ساتھ ہو، یا پھر ہم کسی ایسے عالم سے سنیں جو یہ سب علم رکھتا، یا ایسے مفسر کا ہم ترجمہ کیا ہوا، تفسیر کیا ہوا قرآن پڑھے جس کو یہ سارا علم ہو۔